اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی آڈیو چونکہ ربیع الاول کے مہینہ میں لوڈ کر رہا ہوں اور 12 ربیع الاول ہے، تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ولادت باسعادت اس سے پہلے تو بیان ہو چکی ہے، لیکن آج کی اس ربیع الاول کے مہینہ کی وساطت سے میں اس کو دوبارہ انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج در و دیوار، کفر و شرک کی کالی گٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب بحر بر ہو گیا نور نور، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا، فرشتوں میں عرش و فرش پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو بھی مشروط کر دیا۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی تابعداری کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو آج ولادت باسعادت کے سلسلہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم، چمنستان دہر میں بارہا روئے پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ ناظرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ولادت لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشمے برا تھے۔ چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جان نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم علیہ السلام، جمال یوسف علیہ السلام، معجزہ تراری موسیٰ علیہ السلام، جان نوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی جان نواز، وہی
وہی ساتھ ہمایوں، وہی دور فرق فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جہیم تشر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق نسائی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے۔ عزت و جلال ہوا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل ہوئی، لیکن 9 سے 12 ربیع الاول تک یہ 9 سے 12 ربیع الاول تک لکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حلیمہ سعدیہ، صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدبوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیت محفوظ رہتی تھی۔ تو آج کے ولادت کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو آڈیو جو ہے وہ آئے گی، سن 2 ہجری سٹارٹ ہوگا اور تحویل قبلہ اور آغاز غزوات ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔